ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش من شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت کا تعلق اور حدیث کا تعلق دونوں اسلام کے ایک بہت اہم شعبے سے متعلق ہے، جس کا اس سے پہلے والے جمعہ میں ذکر بھی ہو چکا تھا۔ حیا اور شرم سے متعلق پیوستہ جمعہ حیا اور شرم سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ اس جمعہ بھی اسی مضمون کی تکمیل کا ارادہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں مومنوں میں بے حیائی، عیاشی، برائی اور گندگی کو پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمان معاشرے کو گندا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر سے حیا کی دولت ختم کر دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ عذاب اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ مسلمان معاشرے کو بے حیا بنا دینا، گویا کہ ان کے ایمان کو چھین لینا، اس واسطے کہ اللہ نے حیا اور ایمان دونوں کی جوڑی بنائی ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر خود بخود ایمان بھی زندگی سے چلا جاتا ہے۔ دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب اور پکی دوستی رکھی ہے کہ جس معاشرے میں حیا نہیں ہوگا وہاں پر ایمان بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ حیا کی اہمیت اور اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مسلمانوں کے لیے وہ ہدایات دی ہیں جس پر عمل کرنے سے آدمی بے حیائی کے دلدل میں پڑنے سے بچے رہتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذالک ازکی لہم، اے نبی جی آپ ان مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ نگاہوں کو نیچے رکھنا ان کی حیا کا ضامن ہے۔ نگاہیں نیچی رہیں گی، نگاہیں نہیں بھٹکیں گی تو خیالات نہیں بھٹکیں گے، خیالات نہیں بھٹکیں گے تو پھر آدمی کے شرمگاہ اور آدمی کے اعضاء نہیں بھٹکیں گے۔ پہلے نظر کسی گندی چیز کو دیکھتی ہے تو پھر اس کا فوٹو اور امیج دماغ میں وہی گھومتا رہتا ہے، پھر آدمی خیالات بناتا رہتا ہے، اور اس کے بعد اسی خیالات کے پیش نظر آدمی پھر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آدمی بدنگاہی کرے۔ زبان بھی زنا کرتی ہے، زبان کا زنا یہ ہے کہ آدمی گندی باتیں کرے۔ گندی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی سے بھی گالیاں گلوچ کرنا بھی گندی باتیں ہیں، پیار محبت کی باتیں ان سے کرنا جن کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی اجنبی عورت سے، کسی بھی لڑکی سے جس کا کوئی تعلق، جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس سے بھی پیار محبت کی باتیں، اس کے سامنے بھی تم بڑی اچھی لگتی ہو، تمہارا چلن بڑا اچھا ہے، تمہارے بال بہت کالے ہیں، تمہاری آواز بہت پیاری ہے، کچھ بھی اس طرح کی باتیں کرنا جس سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو، یہ بھی فحش باتوں میں داخل ہے، گندی باتوں میں داخل ہے۔ حالانکہ یہی باتیں اگر اپنی بیوی سے کی جائیں گی تو پیار محبت کے اظہار کا ثواب ملے گا، لیکن یہی باتیں اگر کسی ایسی لڑکی سے کی جائیں جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، خامخواہ اس کی تعریف کر رہے ہو تاکہ اپنی شہوانی خواہش کا مقدمہ باندھ سکیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زنا کے مقدمات میں لکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے سے اگر آدمی زنا تک پہنچ گیا تو یہ ساری گفتگو بھی زنا کے دائرے میں شامل رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ یہ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے سطر کی حفاظت کریں، ان کے لیے بھی مستقل حکم دیا گیا ہے۔ حیا انسان اور جانور میں فرق کرنے کا بہت بڑا امتیازی صفت ہے۔ جانور کھڑے کھڑے سڑک پر کھانے میں شرماتا نہیں ہے، اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، ایک ضعیف حدیث بعض حضرات نے اسے موضوع بھی کہا ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں کسی بڑے حکیم دانا کا تو قول ہوگا، اس میں فرمایا گیا، الاکل فی السوق دناۃ، بازار میں کھڑے ہو کر کھانا کمینے پن کی نشانی ہے، ہلکے پن کی نشانی ہے بازاروں میں کھانا۔ جو بے شرم بے حیا رہتے ہیں وہ سڑکوں پہ کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ گاڑی میں کوئی چیز، بنڈی سے کوئی چیز خریدنے گیا، بنڈی والے صاحب اٹھا کے چکھ کے دیکھیے، کھا کے دیکھیے، یہاں پر یہ چیزیں کھانا بھی بے حیائی شمار ہوتی ہیں۔ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پانی پوری کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے یہ سب حیا کے خلاف ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی بازار میں کھڑے ہو کر کھا رہا ہو اور بعد میں عدالت میں کسی مقدمے میں اسے گواہ بنا کر پیش کیا جائے تو قاضی ہرگز اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا، اس واسطے کہ بے حیا آدمی ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کے کھا رہا تھا، یہ گواہی دینے میں کیا شرمائے گا، جھوٹ بھی بولے گا، سچ بھی بولے گا۔ تو بازار میں کھڑے ہو کے کھانے والے کی گواہی نہیں قبول کی جاتی ہے اسلامی شریعت میں۔ تو مسلمان عورتوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ حیا انسان اور جانور میں فرق کرنے کی اعلیٰ صفت ہے۔ جانور کبھی کھڑے ہو کے کھاتے ہوئے اور اپنی نر اور مادہ آپس میں ملتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، قضائے حاجت کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے سب چیزیں شرم کا باعث ہیں۔ حیا اللہ کی وہ اعلیٰ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ حی، بڑے باحیا ہیں اللہ۔ اس کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کبھی شرک کو گوارا نہیں کرتے۔ اللہ بڑے غیرت مند ہیں۔ اپنے ساتھ کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے دکھاوے کا ارادہ کر لے، روزہ رکھتے ہوئے
دکھاوے کا ارادہ کر لے، کوئی بھی صدقہ خیرات کرتے ہوئے ریاکاری اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو قبول نہیں کرتے، اسے لینا نہیں چاہتے۔ جس کے لیے کرے اسے پورا دے دو، میں پارٹنرشپ نہیں چاہتا ہوں، مجھے حصے داری نہیں چاہیے، مجھے پورا چاہیے، نماز پوری میرے لیے ہوگی، نماز فلاں کو دکھانے کے لیے ہو اسی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ اس کی حیا کا تقاضا ہے۔ اور اللہ بندوں میں اس قدر حیا چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اتنی حیا کافی ہے، اتنی حیا بندے میں پیدا ہو جائے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ اللہ کے نزدیک یہ حیا مطلوب ہے، نگاہوں کے گناہ سے بچ جائے، زبان کے گناہ سے بچ جائے، حرام کھانے کے گناہ سے بچ جائے، پیٹ کے گناہ سے بچ جائے، شرمگاہ کے گناہ سے بچ جائے، ان سب گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ یہ حیا بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ کبھی بھی کسی سے بات کرو، نبی کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کے واسطے سے امت مسلمہ کی تمام خواتین اور مسلمان لڑکیوں کو، عورتوں کو حکم یہ ہے کہ جب بھی کسی اجنبی مرد سے بات کرو تو کبھی بھی نرم اور نزاکت کا لہجہ بنا کے بات مت کرو۔ کسی بھی اجنبی مرد سے بات کرتے وقت گھر کی خواتین کی اجازت نہیں ہے کہ نرم لہجہ بنا کے بات کریں، کوئی ایسا نرم میٹھا انداز بنائے جس سے سامنے والا آواز کی طرف متوجہ ہو، اس کی باتوں کو سننے میں دلچسپی لیتا ہو، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسا تمہارا میٹھا انداز سامنے والے سے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ، لیڈی ڈاکٹر اپنے مرد پیشنٹ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ گاہک ہے اس سے بھی نرم لہجے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ دیور ہے یا جیٹ ہے اس سے بھی نرم لہجے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پڑوسی ہے اس سے بھی نرم لہجے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کلاس کا ساتھی ہے اس سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے نرم لہجے سے۔ کیوں؟ تمہارا یہ نرم لہجہ تمہیں زنا تک لے جائے گا۔ جس کے دل میں گندے خیالات ہوں گے تمہارے اس نرم لہجے سے سمجھے گا شاید مجھ پہ مر رہی ہے، مجھ سے محبت کر رہی ہے، اس واسطے اس میٹھے انداز سے بات کر رہی ہے، غلط خیالات تمہارے متعلق شروع کر دے گا۔ کوئی چیز تمہیں مانگنی بھی ہو، صحابہ سے فرمایا نبی کے گھر جا کبھی گئے، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو پردے کی آڑ میں رہ کے معلوم کرو، پردے کی آڑ میں رہ کے معلوم کرو۔ ہم بے تکلف رہتے ہیں، ہماری یہ فیلنگ نہیں رہتی ہے، ہمارے دماغوں میں ایسے سب خیالات نہیں آتے ہیں، یہ سب اپنی آپ کی پاکیزگی کی باتیں نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنے آپ کو جنید بغدادی اور عبدالقادر جیلانی اور بڑے متقی پرہیزگار مت سمجھو، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کتنا تقویٰ ہے اور کتنا نفاق ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، دلوں کا حال تم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا، جب کسی گھر میں داخل ہو، جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس وقت تک داخل نہ ہونا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، گھر والے سے اجازت لے لو، اجازت کے بغیر ہرگز داخل نہ ہونا۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں اور میری والدہ گھر میں رہتے ہیں، میں کسی کام سے باہر گیا اور گھر میں واپس آنا چاہ رہا ہوں، تو کیا میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنی والدہ سے اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں؟ گھر میں کوئی اجنبی عورت نہیں ہے، ماں ہے، ان سے کیا پردہ؟ کیا میں گھر میں ماں ہو تو ان سے بھی میں اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ماں بھی ہو تو ان سے بھی گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لے کے داخل ہوں۔ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم ماں کو کبھی ایسی حالت میں دیکھ لو جس میں تم پسند نہیں کرتے، مثلا ماں کپڑے بدل رہی ہو یا ماں کے کپڑے ہٹے ہوئے ہوں، ایسی حالت میں تمہاری نگاہ پڑ جائے تو ظاہر سی بات ہے ماں بھی اس نگاہ کو پسند نہیں کرتی ہے، تو ماں کے پاس بھی اگر جا رہے ہو تو اجازت لے کے داخل ہو۔ باپ کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر بیٹے کے کمرے میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو۔
یہاں تک حکم دیا گیا۔ البتہ تربیت کی خاطر باپ کے لیے، والدین کے لیے اجازت ہے کہ وہ اچانک بھی داخل ہو جائے تاکہ بچے کو کبھی غلط حالت میں دیکھیں تو اس کی تنبیہ کر سکیں، ماں باپ کی اس کی اجازت ہے۔ خیرخواہ اور مخلص آدمی جو اس کی خیرخواہی چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو یا کسی معاشرے کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس معاشرے اور اس فرد سے اللہ تعالیٰ حیا چھین لیتے ہیں۔ جس انسان کے اندر سے اللہ حیا چھین لے، جس معاشرے میں سے اللہ حیا چھین لے تو پھر سمجھو اللہ اس انسان کو ہلاک و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء، بے حیائی، بے پردگی، عیاشی کسی بھی چیز میں ہو الا شانہ، اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اس کی پوری کمال کو ختم کر دیتی ہے۔ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، حیا جس کی زندگی میں آ جائے حیا اسے سنوار دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اس میں اعلیٰ درجے کا جو شعبہ ہے وہ حیا ہے۔ 70 شعبے اللہ کے نبی نے گنائے نہیں ہیں، 1 2 3 4 اس طرح گنائے نہیں ہیں، 70 شعبے بول کر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شعبہ حیا کا ہے۔ پتہ چلا جس کی زندگی میں حیا نہ ہو اس کی زندگی میں ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ نہیں ہے، ایمان کے بڑے شعبے سے خالی ہے اگر اس کی زندگی میں حیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت جہالت تھی، لوگوں میں حیا، پردہ، یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ اس کے باوجود ایسی جاہلیت کے زمانے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نبوت ملنے تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بے حیائی کا کوئی جملہ یا کوئی کام اللہ کے نبی نے کیا۔ 25 سال کی عمر میں تقریباً یا 55 کی عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، 7-8 سال کی عمر تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں پانی آ گیا جس کی وجہ سے دیواریں منہدم ہو گئی، خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی اور دیواریں بنائی جانے لگی۔ اس وقت چچا نے اینٹیں لانے کے لیے کہا تو سب مکے کے لوگ اینٹیں لانے اور کعبے کی تعمیر میں ساتھ دے رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، دوسرے لوگ اپنی لنگی نکال کے، چادر نکال کے اس میں اینٹیں ڈال کے اٹھا کے لا رہے ہیں اور صدر کھلا ہوا ہے، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے اور صدر کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ اینٹیں اٹھا کے لانے کے ارادے سے اپنی چادر کھولنے کے لیے ہاتھ اپنی کمر پہ لے گئے اور اسے کھولنا چاہا، اتنے میں اچانک ایک ایسی آواز آئی کہ اس آواز سے اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ جب کعبے کی تعمیر پوری ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوش میں لایا۔ کعبے کی تعمیر میں حصہ نہ لیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا صدر کھل جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ کعبے کی تعمیر کتنی عظیم چیز ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ سو جائیں لیکن صدر نہ کھولیں۔ پوری 55 میں 7-8 سال کی عمر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مخلوط مجمع میں گئے ہوں، کسی ایسے فنکشن میں، ایسی شادی میں جہاں پر ایسی مرد عورت دونوں ملے ہوئے کھا رہے ہوں، ملے ہوئے ان کے ہنگامے ہو رہے ہوں، ایسی کسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ ایک موقع پر کسی میلے میں جانے کا ارادہ فرمایا، تشریف لے گئے، جیسے ہی وہاں پر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، پورا میلہ ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ ختم ہونے کے بعد دوستوں نے اٹھایا چلو گھر چلے، لیکن کبھی حیا اللہ کے نبی سے بے حیائی کبھی گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے انبیاء کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات بھی ملی ہے، پچھلے انبیاء کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات بھی ملی ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو سمجھاتے تھے حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، بے حیا اگر بن گئے تو تمہیں جانوروں کے جیسی زندگی گزارنا ہو تو گزار لو، ہر نبی یہ سمجھاتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرعونی کو مار دیے غلطی سے اور جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے،
اور مدین کا سفر اللہ کی طرف سے ہونا طے ہوا، اور جب مدین پہنچے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جب داخل ہوئے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو دیکھا کہ کنویں کے پاس مرد حضرات اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں وہ کنارے، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو لڑکیاں بہت دور کنارے اپنی بکریاں لے کے کھڑی ہیں، وہ مردوں کی صف میں آ کے نہیں کھڑی ہیں، مردوں سے مل کے نہیں کھڑی ہیں، دور کھڑی ہیں، تذودان، دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پوچھا یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہ جب تک یہ مرد حضرات پانی سے لینے سے فارغ نہیں ہو جاتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، یا تو قانون ہے یا تو حیا کا تقاضا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ ہمارے لڑکیاں کہنے لگی ہمارے والد بوڑھے ہیں اور وہ بکریاں چرا نہیں سکتے اور گزارے کا یہی سہارا ہے اور مردوں سے اختلاط ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کا وہ پتھر جو اوپر سے ڈھانپا ہوا تھا اور ایک طرف سے پانی لیا جا رہا تھا، کئی لوگ اسے اٹھا نہیں سکتے تھے، دو ہاتھوں سے اٹھا کے پھینک دیا اور ایک طرف سے ان لڑکیوں کو بلایا تم بھی اپنی بکریوں کا پانی دو، اور جب انہیں پانی بکریوں کا پانی پلا کے جلدی سے گھر روانہ کر دیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا دیر سے آنے والی بچیاں بکریاں چرا کے آج جلدی آ گئی ہیں، کیا سبب ہے؟ تو لڑکیاں کہنے لگی کہ ابا جان آج ایک نیک بندہ ملا جس نے ہمیں دوسرے کنارے سے پانی پلا دیا اور ہم جلدی فارغ ہو کے آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے وہ احسان کا حقدار ہے، ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں گے، ہم اسے اپنا مہمان بنائیں گے، اسے لے کے آؤ۔ اور جب وہ لڑکی لینے کے لیے آئی تو اللہ کو اس آنے کا، اس لڑکی کے آنے کا انداز اس قدر پسند آیا، فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اللہ نے 20ویں پارے سورہ قصص میں اس کو ذکر فرمایا کہ ایک لڑکی حیا سے لیس دار ہو کر حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آئی ہے، تمشی علی استحیاء، اس کی چال اور چلن بھی حیا کی تھی، اس کے چال اور چلن سے نخرے نہیں ٹپک رہے تھے، نزاکت نہیں ٹپک رہی تھی، حیا دار چلن تھی۔ اس میں تعلیم دی گئی کہ لڑکی کی چال بھی حیا پر ہونا چاہیے، بے حیائی کی چال نہ ہو، کمر کو مٹکاتے ہوئے چلنا یہ بے حیائی کی چال ہے۔ اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اسے ذکر کیا، اور وہی سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بننے کا سبب بنا۔ وہ مہمان رہتے رہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داماد بنے، حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بنے، حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیسی پاک باز خواتین تھی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس حجرے میں رہتی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس حجرے میں تدفین عمل میں آئی۔ 2 سال 2 مہینے کے 10 مہینے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ابا جان کی، اس حجرے میں تدفین عمل میں آئی۔ 10-11 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ حضرت عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی، بیٹے ابن عمر کو بھیجا، عبداللہ کو بھیجا، جا کے اماں عائشہ سے اجازت لے لو کہ میں بھی نبی اور ابو بکر کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اجازت لینے کے لیے گئے تو حضرت اماں عائشہ نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی، میرا مکان ہے، ابو ہیں اور ایک طرف شوہر ہے، میں وہاں دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن عمر نے جب اجازت دی ہے تو میں عمر کو اپنے پہ قربان کرتی ہوں اور اس کے لیے میں اجازت دیتی ہوں۔ اللہ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے سے بیٹا کہیں ایسا نہ ہو امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اجازت دی ہو، مرنے کے بعد جب جنازہ تیار ہو جائے دوبارہ گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اجازت لے لینا، اگر اجازت ملے تو دفنانا ورنہ عام قبرستان میں دفنا دینا۔ دوبارہ اجازت لی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اپنا سامان لے کے گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں اس گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی بغیر پردے کے داخل نہیں ہوئی، حالانکہ وہاں پر کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تدفین ہیں، زندہ آدمی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، حضرت ابو بکر ابو جان ہیں، لیکن فرماتی ہیں مجھے عمر سے حیا آتی ہے اس لیے میں پردے کے ساتھ زیارت کے لیے جاتی ہوں۔ قبر کی زیارت کے لیے پردے کے ساتھ جا رہی ہے، کیسی باحیا ہے۔ عمرے کے لیے گئی ہیں، طواف کے درمیان کبھی کسی مرد کا سامنا ہو جائے تو فوراً چہرے کے سامنے پردہ کر لیتی۔ غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہیں تو کبھی صحابہ کا سامنے سے گزر ہوتا تو فوراً چہرے پہ پردہ کر لیتی، صحابہ سے بھی پردے کا اہتمام۔
ایک باندی آئی کہنے لگی کہ الحمدللہ میں اس بار طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ لیا، رکن یمانی کا بوسہ لیا، حالانکہ حجر اسود کا بوسہ لینے میں مردوں کی بھیڑ رہتی ہے، گھسنا پڑتا ہے، لیکن میں جا کے بوسہ لے کے آئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ تیرے اس اجر کا کوئی تیرے عمل کا ثواب ہی نہ دے، مردوں میں گھس کے جا کے بوسہ لے کے آتی ہے۔ اس قدر ان میں باحیا تھی، حیا تھی۔ اور سنیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عطا رحمت اللہ علیہ راوی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بخاری کی روایت ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، مجھے فٹس آ جاتے ہیں، اور فٹس جب آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آدمی قابو میں نہیں رہتا، کہاں گرتا ہے، کپڑے کیا ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے فٹس آ جاتے ہیں، دعا کر دیجئے اللہ مجھے شفا دے دے، صحت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو دعا کروں صحت مل جائے گی، اگر چاہو تو صبر کر لو جنت مل جائے گی۔ چاہو تو دعا کر دو صحت مل جائے گی، چاہو تو صبر کر لو جنت مل جائے گی۔ وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ صبر کر لوں گی جنت مل جائے گی، لیکن دوسری درخواست ہے میں اس بیماری کو برداشت کر لوں گی زندگی بھر، لیکن دوسری درخواست ہے کہ جب مرگی کا دورہ آتا ہے تو میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس کی دعا کر دیجئے کہ مرگی کا دورہ آئے لیکن کپڑے ادھر ادھر نہ ہوں، کپڑے میرے ادھر ادھر نہ ہوں۔ کیسی حیا دار عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھ لو، اگر کوئی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھ لو۔ کیسی حیا تھی ان خواتین کے اندر۔ حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، بیٹی ان کی مفتیہ تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی۔ حضرت امام طحاوی کی کتاب ہے طحاوی شریف، جب وہ کتاب لکھا رہے تھے تو بیٹی سے املا کرا رہے تھے، بولتے جاتے تھے بیٹی لکھتی جاتی تھی، اتنی پڑھی لکھی تھی۔ لکھاتے وقت ایک مسئلہ درمیان سے گزرا۔ مسئلہ کیا تھا؟ غسل کا مسئلہ تھا کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو پھر ان پر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ والد بول رہے ہیں اور بیٹی لکھ رہی ہے۔ یہ مسئلہ سن کر بیٹی کی زبان سے بغیر اختیار کے ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی، چونکہ مسئلہ جو ہے میاں بیوی کے ملنے کا تھا اور بیٹی ابھی غیر شادی شدہ تھی، مسکراہٹ آ گئی۔ امام طحاوی کی نظر پڑ گئی کہ بیٹی اس مسئلے پر یعنی جنسی مسئلے پر مسکرا دی، یہ حیا اور شرم کے خلاف ہے۔ اس کا دھکا حضرت امام طحاوی کو اتنا لگا کہ اسی غم میں انتقال ہو گئے، اسی غم میں انتقال ہو گئے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ کے نبی نے بیعت کے الفاظ جو پڑھائے وہ کیا تھے؟ اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، شوہر کے مال میں چوری نہ کریں اور شوہر کی عزت میں خیانت نہ کریں یعنی زنا نہ کریں۔ جب یہاں پر اللہ کے نبی وعدہ لیتے ہوئے بیعت لیتے ہوئے عورت سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں، ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں لیتے تھے، ایسے ہی بیعت کے الفاظ زبان سے کہلاتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی زنا نہ کرے پر پہنچے تو وہ عورت جو بیعت لے رہی تھی فوراً ہاتھ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لی، اور گویا کہ شرم کے مارے جیسے کوئی بے حیائی کا جملہ نکل جائے تو لوگ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور ایسا جملہ بول رہے ہیں، تو وہ صحابیہ نبی کی زبان سے زنا کا لفظ سن کر شرم کی وجہ سے ہاتھ ہٹا لی۔ حضرت ام عائشہ فرمانے لگی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم سب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اس پر بیعت کیا ہے۔ کیسی حیا تھی کہ زنا کا لفظ سن کر ان کو تعجب ہوتا تھا۔ اور حیا کا اندازہ اس سے لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، نمازیں فرض ہوئی تو وہاں سے 5 10 نمازیں کم ہوتی آئیں، 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے اور جاؤ کم کرا کے لاؤ، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ آسمانوں پہ پہنچ کے نماز کم کرانے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ شرم کیسی بڑی چیز ہے، حیا کیسی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اللہ سے کہ میں بار بار اللہ کے پاس جاؤں اور کہوں اور کم کر دو اور کم کر دو۔ جنت میں گیا، میں نے دیکھا ایک بہت شاندار محل ہے، ظاہر سے بہت خوبصورت، اندر سے بھی دکھ رہا ہے، سونے چاندی کا بنا ہے، اتنا خوبصورت میں نے سمجھا کہ وہ میرا محل ہوگا۔ بعد میں فرشتے نے بتایا کہ آپ یہ قریشی نوجوان عمر کا محل ہے۔ آنے کے بعد حضرت عمر سے سنایا میں نے جنت
जन्नत में तुम्हारा महल देखा है, जाना चाहा लेकिन मुझे याद आया तुम गीरत वाले आदमी हो, फिर इस वास्ते नहीं गया हूँ। हज़रत उमर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह आपसे क्या गीरत करता। इसमें सबक मुहद्दिसीन ने लिखा है, हया और गीरत का अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह के नबी जन्नत के महल में, यानी वो उमर का है, दूसरे का महल है, मेरी गीरत के खिलाफ है कि मैं जाऊँ, उसकी गीरत के खिलाफ है कि उमर से पूछे बगैर उसके महल में मैं जाऊँ। इसीलिए दुनिया में भी यह हुक्म दिया गया किसी के घर में उसकी इजाज़त के बगैर मत जाओ। गए तो उसकी जगह जो उसके बैठने की कुर्सी रहती है, हर घर में जो दीवान खाना रहता है जहाँ पर घर का मालिक बैठता है, उस कुर्सी पर उसकी इजाज़त के बगैर मत बैठो। ये उसकी हया के खिलाफ है, उसकी गिरत गवारा नहीं करती कि मेरी जो कुर्सी है जो बैठने की है उस पर कोई आने वाला मेहमान बैठ जाए। हाँ, वो खुद इकराम में आगे बिठा दे तो फिर वो इकराम की बात है। ये सब हया और गिरत से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। मुसलमान ख़वातीन को यहाँ तक हुक्म दिया गया, फुक़हा ने लिखा, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, औरतें जो अपने पहनने के लिबास कपड़े जिसे देखने के बाद मर्दों को शहवत पैदा हो सकती है, वो कपड़े ऐसी जगह सूखने न डालें जहाँ पर मर्दों की निगाहें पड़ती हैं। वहाँ तुम्हें सूखने डालने की भी इजाज़त नहीं है, घर के अंदर सूखने के लिए डालो, क्योंकि तुम्हारे अंदर के कपड़े या वो लिबास जिसे देखने के बाद इंसान का दिमाग खराब हो सकता हो, ये तुम्हें बाहर सूखने डालने की भी इजाज़त नहीं है। तुम्हारे बाल जो सर से गिर जाते हैं, अगर वो बाल ऐसे रंगीन हो जिसे देखने के बाद आदमी के ख्याल गंदे हो सकते हो, उन बालों को भी किसी ऐसी जगह फेंकने की इजाज़त नहीं है जहाँ पर मर्दों के ख्यालात बिगड़ सकते हैं। यहाँ तक पर्दे का हुक्म है। अल्लामा इब्न बतूता रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बल्ख के बादशाह ने अपनी रियाया से नाराज़ होकर जुर्माना लागू किया कि इतने लाख करोड़ ला के जमा करो वरना तुम्हें शहर से बाहर कर देंगे। लोग 10 साल भी मेहनत करके जमा करते तो इतना जुर्माना नहीं हो सकता था। वो लोग अपना जुर्माना अदा करने की फिक्र में, पता चला एक हुरात की एक औरत है जो बड़ी मालदार और सखिया है, उससे मदद मांगने के लिए गए तो औरत ने अपने खजाने में से, शाहाना खानदान की थी, ये खजाने में से चादर निकाल के लाई और कहा बादशाह को दे दो, तुम्हारा सारा जुर्माना माफ हो जाएगा। ले जाके बादशाह को दिया गया। बादशाह देख के ताज्जुब में पड़ गया। ताज्जुब की वजह यह थी कि उस चादर में, दुल्हन के चादर पे जैसे नखी चढ़ाई जाती है, उस चादर में हीरे मोती चढ़ाए गए थे। एक एक हीरा लाखों रुपए कीमत का था। ऐसे हजारों हीरे उस चादर में चढ़ाए गए थे। बादशाह को ताज्जुब हुआ, ऐसी कीमती चादर किसने तुम्हें फ्री में दे दी? फला औरत ने दी है। बादशाह को शर्म आई, मैं मर्द हूँ, वो औरत है, मैं बादशाह हूँ, वो रियाया है, वो तो एहसान करे और मैं रियाया पे जुल्म करूँ, मैं तुम्हारा जुर्माना माफ करता हूँ, ले जाके वापस कर दो। लोग ले जाके वापस किए। उस औरत को कहा, माई तुम्हारा शुक्रिया रख लो, तुम्हारी चादर से बादशाह को शर्म आई, उसने हमारी जुर्माना माफ कर दिया। सुने कैसी बाहया